آپ سب کا محبتوں کا بےحد مشکور ہوں۔ ایک شعر سے اسٹارٹ کرتا ہوں۔ سفر کی دھول میں یکسر نہا گئے ہم لوگ، سفر کی دھول میں یکسر نہا گئے ہم لوگ، مگر یہ دیکھ کر منزل پہ آ گئے ہم لوگ، مانا کہ مقدروں میں نفرتیں تھی بہت، مانا کہ مقدروں میں نفرتیں تھی بہت، وفا کے پھول دلوں میں اگا گئے ہم لوگ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ شعر کیوں سنایا۔ دراصل خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے، اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ زندگی کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، آسان تو بالکل بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ کو ڈھیروں خوشیاں ملیں گی تو کبھی غموں کے پہاڑ۔ خوشی اور غم تو اہم جز ہیں زندگی کے، لیکن انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، صرف غموں کو، دکھوں کو، تکلیف کو یاد رکھتا ہے، مانا کہ غم آپ کا سینہ چیر دیتے ہیں، لوگوں کی باتیں آپ کو اذیت دیتی ہیں، لیکن اگر خوش رہنا ہے تو صبر کرنا سیکھیں، زندگی کو صبر اور شکر کے ساتھ گزاریں، یقین کریں زندگی بہت بہت آسان ہو جائے گی آپ کی۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جو ہمارا موضوع ہے آج کا سبق آموز ہے، اور ولی کی بات نہ کی جائے تو ہمارا پیج نامکمل ہے۔ پیر پٹھانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے مبارک میں ایک دن حجام سے اپنے سر مبارک کے بال اس طرح سے صاف کروا رہے تھے، اس طرح جو جسے ہم کینچی بھی کہتے ہیں، اور وہ جو جس کے اندر بلیڈ لگتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، کہ حجام نے آدھے سر کے بال صاف کیے اور پھر اچانک زور سے رونے لگ گیا، اور آپ نے پیچھے مڑ کے اس سے وجہ دریافت کی۔ حجام نے کام چھوڑ کے باادب سامنے کھڑے ہو کے اپنی داستان غم سنا کہ حضرت میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کافی عرصے سے گم ہو گیا ہے، اور میرے بھائی کی بیٹی اب جوان ہو گئی ہے، میں نے اپنے بیٹی کی شادی اس سے کرنی تھی۔ آج میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کا بیٹا تو کافی عرصے سے لاپتہ ہے، کہ وہ واپسی آئے یا نہ آئے، مجھے اجازت دو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کہیں کر دوں اور اپنا فرض ادا کر دوں۔ مجھے اس کی یہ بات یاد آئی جس کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا، کہ اگر آج میرا بیٹا ہوتا تو میری بھتیجی گھر میں رہتی۔ آج شام کو میں نے بھائی کو جواب دینا ہے، اس لیے بہت پریشان ہوں۔ خواجہ صاحب نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ میرے سر کے آدھے بال واپس آ کے صاف کرنا، پہلے جاؤ اپنے گھر، آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے، اسے مل کر آؤ۔ حجام دوڑتا ہوا جب گھر پہنچتا ہے تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بیٹا اپنی ماں سے گلے مل رہا ہے۔ پھر اپنے گلے لگا کر پوچھا کہ بیٹا کہاں گیا تھا اور کیسے واپس آیا۔ اس نے اپنی ساری داستان سنائی اور آپ بھی توجہ سے سماعت فرمائے۔ بیٹے نے کہا ابا مجھے کچھ لوگوں نے پکڑ کر ہندوستان میں جا کر دہلی میں ایک ہوٹل والے کے ہاتھ بیچ دیا، اور مجھے گھر کا پتہ معلوم بھی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت میں بہت ہی چھوٹا سا تھا۔ اب میں جبکہ کافی بڑا ہو گیا ہوں اور آج اس ہوٹل پر کام کر رہا تھا کہ ایک بزرگ آیا، وہ آدھے سر سے گنجا تھا اور اس کے آدھے سر کے بال تھے۔ اس نے آ کر مجھے کہا بیٹا مجھے روٹی لا کر دو۔ میں نے اسے روٹی دی اور واپس مڑا تو پیچھے سے اس نے آواز دی کہ بیٹا روٹی بلی لے کے گئی ہے، بھاگو اس سے روٹی لو۔ میں بلی کے پیچھے بھاگا تو مجھے بلی تو نہیں مل سکی۔ اب میں حیران ہوں کہ دہلی سے اپنے گھر توسے کیسے پہنچ گیا ہوں۔ حجام اپنے بیٹے کو ساتھ لیے ہوئے جب دکان پر پہنچا تو سامنے خواجہ صاحب بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ابا جان یہی تو وہ بزرگ تھے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جزاک اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
پوسٹ پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا کہ اور کون سا موضوع لے کر آیا جائے، کون سے اولیاء اللہ کے بارے میں، ان کی کرامات کے بارے میں بتایا جائے۔ فی امان اللہ۔